بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے تو رب کی مشیت کے اظہار نہ ہوتے گر عشق محمد میں ہم سرشار نہ ہوتے تو دیدار خدا کے ہم کبھی حقدار نہ ہوتے کرتے نہ اگر کسب ضیاء روح نبی سے کرتے نہ اگر کسب ضیاء روح نبی سے یہ محرمائے انجم ضیاء بار نہ ہوتے لے جاتے جہنم میں یقیناً مجھے عصیاں لے جاتے جہنم میں یقیناً مجھے عصیاں گر شافی محشر میرے غمخوار نہ ہوتے سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر سامعین معزز حاضرین بزرگوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں آج کے ان حالات میں ہمارا معاشرہ جن برائیوں کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا ہے اور امت جس تیزی سے تنزلی کا شکار ہو رہی ہے اور ہم آئے دن کسی نہ کسی بڑے سانحے کا سامنا کرتے ہیں اور امت کی حالت دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگر اس پورے معاملے پر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو ہماری بہت سی ظاہری اور باطنی خرابیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ ان برائیوں کی دلدل کے اندر دھنستا چلا جا رہا ہے اور ہمارا معاشرہ برائیوں کی اماج گاہ بنا ہوا ہے اور طرح طرح کی پریشانیاں اور مصیبتیں ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور
جہاں پر اور بہت سی چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کی گراوٹ کے اسباب میں، وہاں پر ایک بڑا سبب آج ہمارے اندر حسد کی بیماری کا پایا جانا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اسی طرح کچھ روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور ان روحانی بیماریوں کا پھر علاج بھی ہوتا ہے۔ روحانی بیماریاں اور پھر ان کا علاج اللہ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اچھا کوئی علاج ہمیں بتا نہیں سکتا۔ وہ ہمارے طبیب بھی ہیں، وہ ہمارے محبوب بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ محبت کرنے والے بھی ہیں، ان سے بہتر علاج کوئی نہیں بتا سکتا۔ اور حسد ایک ایسی بیماری ہے جس سے اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے ہمیں رکنے کے لیے بارہا ارشاد فرمایا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاکم والحسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، فَإِنَّ الْحَسَدَ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، فرمایا کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہاں پر راوی کو شک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے سوکھی لکڑیاں بولا تھا یا سوکھی گھاس بولا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو، سوکھی گھاس ہو یا سوکھی لکڑیاں ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آگ کتنی تیزی سے پکڑتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یاکم والحسد، لوگوں اپنے آپ کو حسد سے بچا لو، اس لیے کہ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایک آگ وہ ہوتی ہے جو لگتی ہے اور منٹوں میں سب کچھ جلا کر بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور ایک وہ آگ ہوتی ہے جو دھیرے 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 اپنا کام کر جاتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا نقصان ہو گیا ہمارا۔ اور یہ حسد بھی ایک ایسی ہی آگ ہے کہ جو لگتی ہے اور لگنے کے بعد دھیرے دھیرے اتنا بڑا نقصان کر دیتی ہے کہ پھر اس کا کفارہ ممکن نہیں رہتا۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی حسد کی تعریف فرماتے ہیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ میں حضرت نے بڑے سیدھے سادے لفظوں میں جھٹکے الفاظ میں ہمیں بتا دیا کہ حسد اسے کہتے ہیں کسی دوسرے بھائی کو کوئی نعمت میسر ہے اور ہم اپنے دل میں اس کی نعمت کے ضائع ہونے کی تمنا کر رہے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، فرمایا اس کو حسد کہتے ہیں، اس کو حسد کہتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں ہر آدمی کو راضی کر سکتا ہوں مگر حاسد کو میں راضی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حاسد اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جس کے بارے میں حسد کر رہا ہے اس کا سارا نقصان نہ ہو جائے، اس وقت تک حاسد راضی نہیں ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے انسان کو دیا ہے تو گویا وہ اپنے مالک کی تقسیم پر ایک اعتراض کر رہا ہے کہ مالک نے اس کو اتنا کیوں دیا ہے۔ اللہ نے اس کو دیا ہے تو اس کی تقسیم پر اعتراض ہو رہا ہے کہ مالک تو نے جو اس بندے کو دیا ہے یہ اس کا حقدار نہیں تھا، یہ اس سے چھین لے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان رشک کرے جس کو عربی میں غبطہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک ہے حسد کرے۔ رشک کس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے پاس آپ نے دیکھا کہ اس کے پاس دین کا بڑا علم ہے تو آپ بھی یہ دل میں تمنا لیں کہ مولا اتنا علم مجھے بھی عطا فرما دے، فرمایا اس کو رشک کہتے ہیں، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس دنیا کا ساز و سامان، اچھی گاڑی دیکھی، اچھا بنگلہ دیکھا، اچھی کوٹھی دیکھی، مال و دولت دیکھا، بینک بیلنس دیکھا، اور آپ تمنا کریں مولا جتنا تو نے میرے اس بھائی کو دیا مجھے بھی دے دے،
اس کو رش کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، رکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ سے مانگا جا سکتا ہے، لیکن یہ تمنا کرنا کہ مولا اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کے پاس نہ رہے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو ابلیس نے کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام سے حسد ہی کیا تھا، آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا، اور حسد کرتے ہوئے رب العالمین نے جب کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، کہنے لگا انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ کا کام بلند ہونا، مٹی کا کام پست ہونا، مجھے بلندی ملنی چاہیے تھی، آپ نے اس کو بلندی دے دی، لہٰذا میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ اسی حسد کے گناہ کی وجہ سے اس کو مردود کر دیا، اور ہمیشہ کے لیے اس کے جنت سے نکلنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ حسد ایک ایسی بری چیز ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا۔ حابیل اور قابیل کا جو جھگڑا تھا وہ بھی حسد کی بنیاد پر تھا، کہ حابیل نے اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کی، اور قربانی پیش کرنے میں اصول کیا ہے کہ اللہ کے حضور جب قربانی پیش کریں تو سب سے عمدہ چیز پیش کریں، اعلیٰ چیز پیش کریں، اس لیے کہ ہم رب سے کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ مولا ہمیں دنیا بھی اچھی دے، ہمیں آخرت بھی اچھی دے۔ جب رب سے مانگنا ہے تو اچھا مانگنا ہے، اور جب اس رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آئے تو اس وقت ہم سب سے ردی اور بیکار چیز اٹھا کر اس مالک کی بارگاہ میں دے دیں، یہ چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو رب العالمین دیکھتے ہیں، دلوں کی نیت کو دیکھتے ہیں، دلوں کے احساسات کو دیکھتے ہیں۔ اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پا نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے حضور پیش نہ کر دیں، اپنے رب سے سب سے زیادہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ دعوے کرنے، نعرے مارنے بڑے آسان ہیں، عمل کر کے دکھانا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو حابیل نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی، اور قربانی کا اصول یہ تو امت محمدیہ کی برکت ہے، ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ اللہ نے ہماری قربانیاں ہمیں اجازت دے دی کہ ہم اپنی قربانیوں کو ذبح کریں اور اپنے عزیزوں کو کھلا دیں، خود کھا لیں۔ ہماری قربانی اللہ کے حضور پیش ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ادھر مسلمان اپنے جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے، اس کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اور قربانی کرنے والے کے لیے مغفرت کا فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کی برکت سے ہے، وگرنہ ان لوگوں کے لیے تو قربانی کا ضابطہ کیا تھا؟ وہ ذبح کرتے تھے، ذبح کر کے چھوڑ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی، اور جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ سمجھ لیا جاتا تھا اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو گئی ہے، اللہ کے ہاں قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر آج بھی ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟ پتہ چلتا فلاں چودھری صاحب نے قربانی کی، 10 اونٹ ذبح کیے، سارے کے سارے ویسے پڑے، آنکھ نے آ کر جلایا نہیں، امت محمدیہ رسوا ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے آج اللہ نے امت محمدیہ کے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے اس امت کو انعام عطا کیا کہ ادھر قربانی کرتے ہو، ادھر اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اور وہ ذبح کر کے ضائع بھی نہیں ہوتی بلکہ خود کھاتے ہو، اپنے عزیزوں کو کھلاتے ہو۔ اللہ تمہیں ایک ایک جانور کے بدن پر جو بال موجود ہے اس کے برابر نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حابیل نے قربانی کی، قابیل نے بھی قربانی کی۔ حابیل کی قربانی اچھی تھی اور قابیل کی قربانی ردی اور بیکار قسم کی تھی، سب سے ہلکی قسم کی قربانی تھی۔ تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی، آسمان سے آگ نے آ کر جلا دیا۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور وہ آگ آ کر آسمان سے اس کو جلایا نہیں۔ جب جلی نہیں تو وہ اس حسد کی بنیاد پر حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا، حابیل نے قابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ پہلا قتل جو دنیا میں ہوا ہے کس بنیاد پر ہوا؟ حسد کی بنیاد پر ہوا۔ پہلا قتل
جو دنیا کے اندر ہوا یہ حسد کی بنیاد پر ہوا. یہ حسد اتنی بری چیز ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اسی لیے ارشاد فرمائے یاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، بے شک حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اپنے آپ کو حسد کے اندر مبتلا کرنا یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس بیماری کا پھر علاج کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کرو. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت زندگی کیسے گزر رہی؟ فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے. بہت بڑے محدث سے فرمانے لگے بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن میری زندگی کے کچھ سال ایسے بھی گزرے ہیں جن کے اندر میں بڑا بے سکون رہا ہوں، جس کے اندر میں بڑا بے سکون رہا ہوں، جس کے اندر میں بڑا بے پریشان رہا ہوں. کسی نے کہا حضرت وہ کون سے ایام تھے؟ فرمایا پہلے میں رہتا تھا ایک بڑی سوسائٹی کے اندر، بڑے اچھے محلے کے اندر میں رہتا تھا. جس محلے میں میرا گھر تھا، میرے دائیں بائیں جن لوگوں کے گھر تھے وہ بڑے عمدہ بنے ہوئے تھے. ان کے پاس جو سواریاں تھی بڑی اچھی سواریاں تھی. انہوں نے جو لباس پہنا ہوتا تھا وہ بڑا اچھا لباس پہنا ہوتا تھا. میں ہر وقت دل ہی دل میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا، ہائے میری سواری ان کی سواریوں جیسی کیوں نہیں ہے. یہ میری اور آپ کی بھی کہانی آج یہی ہے. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں نظر ڈالیں تو ہماری بھی کہانی یہی ہے کہ اپنے دائیں بائیں نظر دوڑاتے ہیں کہ یار اس کا مکان اتنا اچھا بنا ہوا ہے، میرا مکان اتنا اچھا کیوں نہیں ہے. اس کی سواری اتنی اچھی، میری سواری اتنی اچھی کیوں نہیں ہے. اس کا لباس اتنا عمدہ، میرا لباس اتنا عمدہ کیوں نہیں ہے. اس کو اللہ نے اتنا مال و دولت دیا، میرے پاس اتنا مال و دولت کیوں نہیں ہے. اس کی دکان اتنی چل رہی ہے، میری دکان کیوں نہیں چل رہی. آج ہم میں سے ہر ایک کی کہانی بھی یہی ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہمیں اس چیز سے منع کیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اس چیز سے. اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھو. میرے مولا تو نے جو مجھے دیا میں تیری رضا پر راضی ہوں، میں تیرے دیے ہوئے انعام پر خوش ہوں. تو نے مجھے جہاں رکھا ہے میں تیری رضا پر اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، میں تیری رضا پر اپنی رضا کو قربان کرتا ہوں. جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہوں. اللہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، جو تو نے مجھے دیا ہے میں تیری اس نعمت پر شکر ادا کرتا رہوں، سجدے میں پڑھ کر شکر ادا کرتا رہوں. میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. فرماتے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ میں بے سکون رہا. فرماتے پھر میں نے وہ محلے کے اندر سے گھر بیچ دیا. بیچنے کے بعد ایک ایسے محلے میں گھر لے لیا جہاں سب غریب لوگ رہتے تھے. کہتے میں جب اس محلے میں آیا تو میرے دل کو بڑا سکون ہو گیا. فرمایا جب میں دائیں بائیں دیکھتا تھا لوگوں کے مکانوں سے میرا مکان اچھا ہوتا تھا، لوگوں کے مکانوں سے میرا مکان اچھا ہوتا تھا. جب میں سواری کی طرف دیکھتا تھا ان لوگوں کی سواریوں سے میری سواری اچھی ہوتی تھی. جب میں اپنے لباس کو دیکھتا تھا میرا لباس ان کے لباس سے اچھا ہوتا تھا. فرمایا میں سکون میں آ گیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس بات کے اوپر اعلان کرے کہ مولا میں تیری رضا پر راضی ہوں. جو تو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس تیری عطا پر جتنا بھی تیرا شکر ادا کروں وہ کم ہے. اللہ رب العزت نے حسد کو ایک ایسی بیماری قرار دیا ہے کہ یہ بیماری تمہاری نیکیوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، جلا کر راکھ کر دیتی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کیا تھا یوسف علیہ السلام سے؟ حسد ہی تو کیا تھا. ان کی نیکی کو دیکھ کر، ان کے تقوی طہارت کو دیکھ کر، ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ کر، ان کے والد کے اپنے بیٹے سے پیار کو دیکھ کر حسد ہی کیا تھا. اور وہ حسد، ان کا حسد ان کے اپنے لیے نقصان دہ ہوا، اس لیے کہ حسد کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے، اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کل کنویں کے اندر پھینکنے والے تھے، جو بھائی کل تک مارتے پیٹتے تھے، جو بھائی کل تک رسیوں سے جکڑتے تھے، جو بھائی کل تک بازار کے اندر بیچنے کے لیے کھڑا کر دیتے تھے، آج وہی بھائی اپنے بھائی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے غلے کی ضرورت ہے، تم ہمیں غلہ دے دو. اور ساتھ صدقہ اور خیرات کی بھی ان کو اپیل کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں. اور ایک وقت وہ تھا اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، وہ کہتے ہیں اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو. ہاں جی، ایک وقت وہ تھا کہ جب اندھے کنویں کے اندر ڈال رہے تھے، اور ایک وقت تھا کہ جب ان کے سامنے آ کر صدقہ اور خیرات کی اپیل کر رہے ہیں. تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ جب تم اپنے اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے تو پھر جہاں مرضی چلے جاؤ تم اپنی خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے، تمہاری خوشیاں چھن جائیں گی. اپنے آپ کو خوش باش رکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو خوش باش رکھنا چاہتے ہو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دی ہے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کو نہ دی ہو.
آپ کے پاس اگر صحت کی نعمت ہے تو مالدار آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، آپ اس کے مال کو دیکھ کر منہ میں پانی لاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ 2 لقمے کھانے سے بھی مجبور ہو، کہ اس کو ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی، تو نے اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے، تو روٹی نہیں کھا سکتا، تو فلاں چیز نہیں کھا سکتا۔ آپ کو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی کہ آپ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ یہ اپنے اللہ کا احسان نہیں ہے، اپنے اللہ کے اس نعمت پر شکر نہیں ادا کرتے۔ تو حسد کرنا یہ انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے، اور انسان اپنی ان نیکیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جن کو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے کیا، جن نیکیوں کو دن کے اجالوں میں اٹھ کے کیا، جن نیکیوں کو اس نے بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ کیا۔ ہاں، علماء نے پھر اس کا علاج بھی لکھا ہے، یہ ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج بھی لکھا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں کسی کے بارے میں حسد ہے اور وہ حسد جا نہیں رہا، تمہارے دل میں آتی ہے یار اس کا تو بیڑا غرق ہو جانا چاہیے، فلاں بندے کا تو ستیہ ناش ہو جانا چاہیے، اس کا تو کاروبار اجڑ جانا چاہیے، اس کو تو اللہ اتنے بڑے گھر سے چھوٹے گھر میں لے آئے، اب یہ دل کے اندر تمہارے بات آتی ہے، علماء نے لکھا ہے اس اپنے بھائی کے لیے استغفار کیا کرو، اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کیا کرو، اللہ سے اس کے لیے معافی مانگا کرو، اور اپنے لیے ہدایت کی دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میرے دل میں یہ بیماری ہے، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ جس طرح ہم جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں اور یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم دوائی پابندی سے کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، اگر پابندی سے استغفار کریں گے ہم اس بیماری کے اوپر تو اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیں گے، اللہ ہمیں اس بیماری سے بھی شفا عطا فرما دیں گے۔ اور اپنے اس بھائی کے لیے استغفار کریں، اور اپنے اس بھائی کے لیے ہم اپنے اس بھائی کے لیے اس کے حق کے اندر دعا کریں کہ مولا میرے اس بھائی کو جو تو نے دیا اس کو اور عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کو وہ پہلے عطا فرماتے ہیں۔ ایک اللہ والے صبح جب تہجد میں اٹھتے تھے اپنے دوستوں کے نام لے لے کر ان کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے، نام لے لے کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور کسی نے کہا حضرت وہ تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں آپ اپنے دوستوں کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، اپنے لیے تو مانگ لیا کریں، آپ اپنے لیے دعائیں مانگتے نہیں، اپنے دوست احباب کے لیے ایک پوری فہرست پکڑی ہوتی ہے، ان سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے۔ حضرت فرمانے لگے کہ بھائی میرے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے اور وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس بندے کو، مانگنے والے کو وہ چیز پہلے عطا فرما دیتے ہیں۔ جب میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ دعا مانگوں گا اللہ مجھے وہ پہلے چیز عطا کر دے گا، ہمیں وہ پہلے چیز مل جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آ کر امت کو ایک راہ راست دے کر گئے، ایک ایسا پیغام زندگی دے کر گئے، ایک ایسا دستور زندگی دے کر گئے، ایک ایسا زندگی گزارنے کا اصول دے کر گئے کہ اگر اس زندگی کو اس نہج پر ہم گزارنا شروع کر دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے طبیب نے ہمیں وہ سارے علاج بتا دیے، اسی لیے تو کسی نے کہا نا کہ مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے تو رب کی مشیت کے بھی اظہار نہ ہوتے، مبعوث جہاں گر میرے سرکار نہ ہوتے تو رب کی مشیت کے اظہار نہ ہوتے، گر عشق محمد میں ہم سرشار نہ ہوتے تو دیدار خدا کے ہم کبھی حقدار نہ ہوتے، کرتے نہ اگر کسب ضیا روئے نبی سے یہ محرومائے انجم ضیا بار نہ ہوتے۔ یعنی اگر حضور کے چہرے سے روشنی نہ حاصل کرتے، ستاروں کو چمک نہ ملتی، یہ شاعر کا اپنا تخیل ہے کہ ستاروں کو اگر چمک ملی ہے یہ بھی میرے محبوب کے رخ اقدس کے صدقے سے ملی ہے کہ کرتے نہ اگر کسب ضیا روئے نبی سے یہ محرومائے انجم ضیا بار نہ ہوتے، لے جاتے جہنم میں یقیناً مجھے عصیاں، لے